الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله المولانا العظيم وصدق الرسول النبي الأمين الكريم المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حشر تک ڈھالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم، حشر تک ڈھالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، دونوں عالم کے داتا، مالک کونین، ہم غریبوں کے غمخسار، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسفنا میں درود پاک کا ہدیہ نچار فرمائے پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ من سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ من سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ من سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ من سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کل کی مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ جوانی کے حالات بتانے کی کوشش کی، اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی اس سے آگے کے حالات پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے حق کے لیں اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات، کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تجارت کا مال حضرت خدیجہ کو لوٹایا اور اتنی دیانتداری سے پیش کیا، اور میسرہ نے وہاں کے حالات کو حضرت خدیجہ کو بتایا، اور خود حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے ہیں اور آپ کے اوپر فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں، تو حضرت خدیجہ کا دل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل سے جانے لگی۔
حالانکہ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور اس سے پہلے آپ کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، لیکن دونوں شوہروں کا ایک کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب بھی بڑے بڑے عرب کے بڑے بڑے سردار آپ کے پاس رشتے کا پیغام بھیجتے، لیکن آپ نے ٹھان لیا تھا کہ اب کسی سے شادی نہیں کریں گے، اور آپ مالی اعتبار سے بہت مضبوط تھے، مالداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف پیغام پہنچایا۔ حضرت صفیہ کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف پیغام پہنچایا۔ پہلے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عذر بیان کیا کہ میں غریب ہوں، میرے پاس اتنا مال تھا کہ میں خدیجہ جیسی مالدار عورت سے شادی کروں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس ملنے گئے تو حضرت خدیجہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بڑے ہی عزت والے ہیں، آپ کی شان بہت ہی بلند بالا ہے، آپ دیانت دار ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کا شمار بڑے لوگوں میں کیا جاتا ہے، اس وجہ سے میرے رشتے کا پیغام آپ کی طرف بھیجا ہے، اور آپ ہمارے قریش میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے یہ کلمات سنے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاں کہہ دیا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب بن عبد المطلب کے ہمراہ اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے ہمراہ حضرت خدیجہ کے پاس نکاح کے لیے حاضر ہوئے۔ ادھر حضرت خدیجہ کے بھی خاندان کے بڑے بڑے روسا حاضر تھے، اور ان کے چچا جاد بھائی ورقہ بن نوفل بھی حاضر تھے۔ اس طرح یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا کہ اے قریش کے افرادوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو فضیلت بخشی ہے اور ہمیں عزت عطا کی ہے، اور آج ہم 2 قبیلوں کا آپس میں تعلق قائم ہو رہا ہے، اور یہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ جو ہمارے خاندان میں سب سے اشرف و اعلیٰ ہیں، جنہیں ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے اور یہ امانت دار ہیں، ان کے فیصلوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ میں اپنے بھتیجے کا نکاح خدیجہ بنت خویلد سے کرتا ہوں۔ پھر حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا جاد بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی خطبہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور کہا کہ ابو طالب نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے، اس لیے کہ آج ہم قریش آپس میں ایک رشتے سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں،
میں اپنی بھتیجی کو میں اپنے حضرت خدیجہ بن خولد کو محمد بن عبداللہ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ اس طرح یہ نکاح ہو گیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال اور حضرت خدیجہ جو بیوہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف اسی وجہ سے لائے کہ بیواؤں کو ان کا کھویا ہوا مقام مل جائے، لڑکیاں زندہ درگور ہونے سے بچا لی جائے، انسان پر ظلم ہو رہا اس ظلم کو ختم کر دیا جائے، آپسی لڑائیوں سے جو آپسی لڑائیاں ہیں ان کے درمیان صلح کروائی جائے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو حکم نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ تم بیواؤں سے شادی کرو، یہ نہیں کہا کہ تم لڑکیوں کو زندہ درگور نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ تم آپس میں ظلم نہ کرو، اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کرو، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے خود عمل کر کے دکھایا کہ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے شادی کر کے بتا دیا کہ بیوہ کوئی منحوس نہیں ہوتی ہے، جس طرح دوسرے عورتوں کی عزت کی جاتی ہے اسی طرح اسلام بیواؤں کی بھی عزت کا حکم دیتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 شہزادیوں کی پرورش کر کے یہ بتا دیا کہ لڑکیاں زندہ درگور ہونے کے لیے نہیں پیدا کی جاتی بلکہ ان کی پرورش کی جاتی ہے، اور خود صلح کے معاہدے میں شریک ہو کر، امن و سلامتی کے معاہدے میں شریک ہو کر بتا دیا کہ قوم کا وقار، قوم کی عزت، قوم کی سلامتی آپس میں اتحاد سے ہے، آپس میں اتفاق سے ہے۔ اور خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کے اندر دیانتداری، امانتداری کر کے بتا دیا کہ تجارت اس طرح کی جاتی ہے، یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر قانون کو پہلے اپنے اوپر نافذ کیا اور پھر قوم کے سامنے پیش کیا۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ عرب والے جو کسی کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزت، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ان کے نزدیک اتنی تھی کہ وہ آپ کو امین کہتے تھے اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باعزت رکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی
کیونکہ عرب والوں کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے ایک کھلی کتاب کی مانند تھی، کیونکہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپنا دیکھا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زمانے میں قدم رکھتے ہوئے دیکھا تھا، یہاں تک کہ جوانی کو بھی دیکھا تھا، اور کبھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کام نہ دیکھے کہ کبھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹ بولا، کبھی خیانت کی، کبھی اپنی زبان سے کسی کو گالی دی ہو، کبھی اپنے جسم سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کبھی لوگوں کو برا بھلا کہا ہو، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ ان کاموں سے دور رہے، یہاں تک کہ پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی شراب کے قریب بھی نہ گئے، شراب کو ہمیشہ اپنے سے دور ہی رکھا، کبھی بتوں کی پوجا نہ کی، ہمیشہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں لگے، اس لیے کہ لوگ جانتے تھے، اسی وجہ سے تو مکہ والے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اشرف اور اعلیٰ جانتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے فیصلے کیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر ان جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہوتا، کوئی اور ہوتا تو ایسا فیصلہ نہ کر سکتا، ایسا فیصلہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں داخل کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ میں شامل تھا کہ آپ ہمیشہ اسی کی طرف فیصلہ کرتے کہ لوگ آپ کے فیصلے کو قبول کر لیتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے تھے۔ عرب کہ جہاں پر خانہ کعبہ ہے، وہ کعبہ کہ جہاں پر کوئی بستی آباد نہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو آباد کیا، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ پانی نہ تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، وہاں پر آبادی پھیل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے ابراہیم تم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، تو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا، خانہ کعبہ کو بنایا۔ یہی پہلا وہ گھر ہے، یہی واحد وہ گھر ہے جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنا گیا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے گھر کون سا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر بنا وہ خانہ کعبہ ہے، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس بنا۔ تو خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، عرب والے اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، اسے بڑے ہی لگاؤ کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، لیکن وقت بدلتا گیا اور کبھی آندھی، کبھی طوفان، کبھی سیلاب، اس طرح آنے سے خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی، یعنی بوشیدہ ہو گئی، اور جب وہ بوشیدہ ہو تو خانہ کعبہ کی مرمت کئی بار کی گئی ہے۔ قوم عمالقہ نے
قبیلہ بنی جرہم نے اور حضرت قصی بن کلاب نے کہ خانہ کعبہ کی مرمت کی ہے، لیکن جب قریش کا دور آیا اس وقت سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ ایک دم منہدم ہو گیا تھا، اور ان کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی جو چیز وہ خانہ کعبہ ہی تھا، اس لیے کہ اسی خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ تمام دنیا میں معزز سمجھے جاتے تھے، ان کی عزت کی جاتی تھی، اسی گھر کی وجہ سے انہیں وہ مقام ملتا تھا، ان کا مرتبہ بلند سمجھا جاتا تھا۔ تو جب خانہ کعبہ منہدم ہونے لگا، اس کی عمارت پوشیدہ ہو گئی، تو قریشوں نے چاہا کہ ہم خانہ کعبہ کو، اور مکہ والوں نے چاہا کہ ہم خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر کریں، ہم اثر نو تعمیر کریں۔ اور ایک اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنواں میں زائرین آتے اور بطور طائف کچھ اس کے اندر ڈال دیتے تھے، بطور نذرانہ اس کے اندر کچھ ہدیہ، کچھ زیورات وغیرہ جو بھی ہوتا وہ ڈال دیتے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ خانہ کعبہ کے دروازے تو تھے، ایک آدمی گیا اور اس نے اس سے قیمتی سامان کو چوری کر لیا۔ پھر بعد میں قبیلہ قریش نے اس کو ڈھونڈ کر اسے تلاش کیا اور اسے ڈھونڈ نکالا، اور پھر اس سے وہ سامان بھی لے لیا، اور پھر اس کے اوپر حد مقرر کی، یعنی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر کرنا چاہیے اور اس کے دروازے بھی بنانے چاہیے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے۔ تو اعلان کیا گیا کہ ہر شخص اپنی حلال کمائی اس میں شامل کرے، اپنی حلال کمائی کے ذریعے اس مقدس گھر میں، اس مقدس گھر کی تعمیر میں حصہ لے۔ تو عرب والوں نے، مکہ والوں نے بڑے ہی جوش اور خروش کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور پھر ہر قبیلے کے اوپر کام کو سپرد کر دیا گیا۔ کسی قبیلے کے حصے میں پتھر لانا تھا، کسی قبیلے کے حصے میں دیوار کو بنانا تھا، اور کسی قبیلے کے حصے میں گارا کو تیار کرنا تھا۔ اس طرح یہ ہر ایک کا کام تقسیم کر دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی، خانہ کعبہ بننا شروع ہو گیا، اور عرب والے، مکہ والے چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کی نظر میں خانہ کعبہ کی بڑی عزت تھی، بڑی شہرت تھی، اس لیے کہ انہیں پوری دنیا میں جو عزت و مرتبہ ملا تھا وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ملا تھا۔ اس لیے اس کی بنائی میں، اس کی تعمیر میں بڑے شوق اور خروش کے ساتھ حصہ لے رہے تھے، اور بڑے ہی جذبات کے ساتھ خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے۔ اس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے جا رہے تھے، اور یہ اعلان بھی ہو چکا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں ہر شخص اپنی حلال کمائی کو شامل کرے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو عمارت جس کے اوپر پہلے چھت نہیں تھا، اب انہیں چھت بھی لگانا ہے، جس کے دروازے نہیں تھے اب دروازے بھی لگانے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جس سے وہ خانہ کعبہ کو مکمل اسی انداز سے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بنایا تھا اسی طرح بنا سکے۔ اس لیے انہوں نے کچھ ہاتھ کم کر کے خانہ
کعبہ کو چار دیواری سے گھیر دیا اور جو کم کیا تھا اس کی جگہ کچھ اونچی دیوار بنا دی جسے ہم حتیم کہتے ہیں وہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا، لیکن قریش والوں کے پاس، مکہ والوں کے پاس اس حلال کمائی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو اسی طرح بنا کر چھوڑ دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس خانہ کعبہ کے اندر تعمیر کے اندر شریک تھے، لیکن معاملہ اس وقت جا کے رکھا کہ حجر اسود رکھنے کا جب معاملہ آیا، وہ مبارک پتھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ پتھر ہم رکھیں، ہمیں عزت حاصل ہو، یہ پتھر ہم اس کی جگہ نصب کریں تاکہ ہمارا مرتبہ بلند ہو، ہم اس پتھر کو اس کی جگہ رکھ کر تمام قبیلوں پر فوقیت حاصل کریں۔ تو ایک دو قبیلوں نے اپنے حلیف یعنی اپنے موافق قبیلوں کو بلا کر انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہو نہ ہو ہم یہ پتھر اس کی جگہ رکھیں، حجر اسود کو ہم ہی رکھیں گے۔ اور ان کے قسم اٹھانے کا طریقہ یہ تھا کہ خون کا بھرا ہوا پیالہ لے کر اس کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈبو کر اور اس کو چاٹ لیتے تھے اور اس پر یہ گواہ ہو جاتے کہ ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے لیکن اپنے عہد سے نہیں پھریں گے۔ تو انہوں نے اسی طرح اس خون کے پیالے کو رکھ کر قسم اٹھا لی کہ ہم ہرگز پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں، اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، یہاں تک کہ قبیلوں کے درمیان آپس میں تلواریں نکل آئی، یہاں تک کہ ان قریب یہ تھا کہ ان کے درمیان جنگ ہو جاتی، ان کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی، لیکن 4 دن اسی طرح گزر گئے کہ کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ پانچویں دن تمام لوگ وہاں پر جمع ہوئے اور ان میں سے ایک بزرگ شخص کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ کہا کہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم فیصلہ ایک کے سپرد کر دیں۔ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم فیصلہ اس پر منحصر کریں کہ جو کل صبح خانہ کعبہ میں جلدی داخل ہو جائے گا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اسے قبول کر لیں گے، اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں جلدی بھیج دیا۔ جب قریش آئے تو دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہو چکے ہیں۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے دانشمندانہ انداز میں کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کرنی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عنقریب نبوت کا اعلان کرنے والے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنانا تھا، کیوں نہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل اس طرح کام کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح علم عطا فرمایا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام قبیلے کے سرداروں کو جمع کیا اور پھر ایک چادر منگوائی، چادر زمین پر بچھائی گئی اور اس کے بیچوں بیچ حجر اسود کو رکھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر قبیلے کا فرد، ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو پکڑ لے اور اس کو بلند کرے۔ ہر قبیلے کا سردار آگے آئے اور اس چادر کے کونے کو پکڑ کر اس کو بلند کیا، یہاں تک کہ وہ چادر اتنی بلند ہو گئی جہاں پر حجر اسود لگانا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چادر سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ لگا دیا۔ پھر اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ تمام قریش والوں،
مکہ والے تمام قبائل آپ کے اس فیصلے پر راضی ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس جنگ کو رکوا دیا، اس جنگ کو روک دیا کہ جو جنگ سالوں سال چلتی، اس جنگ کی وجہ سے نہ جانے کتنی جانیں ضائع ہو جاتی، نہ جانے کتنوں کے سر قلم ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں پہلے بھیج کر تمام کا فیصلہ کر دیا، اور تمام نے اس فیصلے کو اپنا فیصلہ سمجھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اس طرح فیصلہ کرتے کہ لوگ آپ کے ہر فیصلے کو مانتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تمام عرب والے محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح تھی۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 40 کے قریب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے۔ یہ غار حرا مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر جبل نور پر ایک غار ہے، وہیں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہائی اختیار کرنے کے لیے چلے جاتے اور وہیں پر دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہو کہ مکہ کے اطراف میں غاریں تو بہت تھی، اور بھی پہاڑ موجود تھے، اور بھی غاریں موجود تھی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار حرا کو ہی کیوں چنا؟ تو یہاں پر اس کا جواب یہ ہے کہ غار حرا میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے بیٹھتے تھے تو سامنے سے مکہ نظر آتا تھا، خانہ کعبہ نظر آتا تھا۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر کی زیارت کرتے تھے۔ اس وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غار کو چنا کہ وہاں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہوتی رہے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر کی زیارت بھی ہوتی رہے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں جاتے رہے اور وہیں پر کئی دن رہ کر عبادت کرتے۔ جب توشہ ختم ہو جاتا تو یا تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے آتے، یا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سامان لے جا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتی۔ اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی گزر رہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں سے تنہائی میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو رہے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کرنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نبوت کا اعلان کرنے والے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں سے تنہائی اختیار کروا دی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل کھول کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کرنے لگ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک فرشتہ یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو نبیوں پر پیغام خداوند اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لانے کے لیے مقرر ہے، وہی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا پڑھیے اے محبوب پڑھیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر دوبارہ دبوچا، پھر کہا کہ پڑھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ یہ کہا،
پھر چھوڑ کر فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اس طرح سورہ اقرا کی 5 آیتیں سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ آیتیں یاد کی اور گھر تشریف لائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس واقعے سے گھبرائے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے گھر ہے حضرت خدیجہ سے کہا مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چادر اوڑھائی۔ جب کچھ افاقہ ہوا، آپ کی گھبراہٹ کم ہوئی، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورا غار کا واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان کیا اور حضور نے فرمایا مجھے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے میری جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ آپ تو بڑے محبوب ہیں، آپ لوگوں کے مددگار ہیں، آپ قوم کے درمیان اتفاق پیدا کرنے والے ہیں، آپ مسافروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، ہرگز آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، ہرگز آپ کو اپنی جان کا خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی مددگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ جب حضرت خدیجہ نے دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے چچا جان بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ یہ ورقہ بن نوفل محیط تھے جنہوں نے نصرانی اور توریت اور انجیل کی تعلیم حاصل کی تھی اور انہوں نے سوریان زبان میں انجیل بھی لکھ رہے تھے، لیکن ان کا آخری وقت تھا، ان کی آنکھوں کی نظر کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت خدیجہ اپنے چچا جان بھائی ورقہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ اے بھائی اپنے بھتیجے کا حال سنیے۔ تو ورقہ نے کہا بتائیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پورا واقعہ بیان کر دیا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا معلوم ہوتا ہے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو ورقہ نے کہا کہ آپ نبی آخر زمان ہیں، اگر میں اس وقت زندہ رہتا، میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ نبوت کا اعلان کرتے تو میں آپ پر ایمان لے آتا اور میں آپ کی مدد کرتا اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالتی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا کہ ہاں، جس نے بھی نبوت کا اعلان کیا، جس نے بھی اس فریضے کو انجام دیا ہے، اس کی قوم نے اس کے ذمہ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر آ گئے۔ کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فراق میں تھے کہ وحی خدا نازل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر جا رہے تھے تو کیا دیکھا، کسی نے آواز دی یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا، وہی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی حالت میں دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوف طاری ہوا اور پھر گھر آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اوڑھائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چادر اوڑھائی گئی تو سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور رب کا ڈر سنائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کیجیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے، یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چادر اوڑھنے کی حالت میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لقب کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارا اور کہا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے
کملی اوڑھنے والے اٹھیے اور رب کا ڈر سنائیے۔ اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کو یاد کرتے اور اسے اپنے دماغ میں محفوظ کرتے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو